السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، غیور نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے تمام مجلسی رفقا، جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب راشد فراز صاحب، سینئر مجلسی قائد جناب جانی میاں صاحب، جناب انور سادات صاحب، میرے تمام صدر و معتمدین اراکین، عزیزان ملت، آپ تمام بخوبی واقف ہیں کہ 30 نومبر کے دن تلنگانہ کے ریاستی اسمبلی کے انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے۔ میری آپ تمام اہلیان شیخ پیٹ سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ 30 نومبر کے دن اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے آپ شیخ پیٹ کے اسمبلی حلقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو رکن اسمبلی MLA منتخب کریے۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شیخ پیٹ کی عوام نے یہاں پر جناب راشد فراز صاحب کو، آپ ہی نے ان کو 2 مرتبہ بحیثیت رکن بلدیہ منتخب کیا، اور الحمدللہ جب کوئی امیدوار 2 مرتبہ رکن بلدیہ منتخب ہوتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم کے ساتھ ساتھ آپ کی ووٹ اور آپ کی دعائیں، آپ کی وابستگی اور آپ کے اعتماد پر ہی راشد فراز 2 مرتبہ یہاں سے رکن بلدیہ منتخب ہوئے۔ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جب سے راشد فراز بحیثیت رکن بلدیہ منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے شیخ پیٹ بلدی حلقے کے بہت سے دیرینہ مسائل کو انہوں نے حل کیا، چاہے وہ VDCC روڈ ہو، اسٹارم واٹر ڈرین ہو، اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہو، کمیونٹی ہال کا مسئلہ ہو۔ ان تمام مسائل پر جناب راشد فراز صاحب نے بڑی محنت کی، اس کے نتیجے بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں اس یہاں کی رائے دہندگان کو ایک فعال اور حرکیاتی MLA کی ضرورت ہے۔ موجودہ MLA بالکل ناکام ثابت ہوئے۔ ہم کم سے کم سال میں 2 مرتبہ عید کا چاند دیکھ لیتے، مگر ماں گنٹی ہم کو نظر نہیں آتا، اور آپ اس کی دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے جو واٹر ورکس اور سیوریج لائن کے کام ہیں، کیونکہ یہ MLA کے تحت آتے ہیں، اس سے پورے جوبلی ہلز میں بہت بڑی پریشانی ہے۔ گورنمنٹ سکولز نہیں ہیں، وہ بھی MLA کی ذمہ داری ہے، اور اگر گورنمنٹ سکولز ہیں تو اس میں ٹیچر نہیں ہے یا انفراسٹرکچر نہیں ہے، یہ بھی MLA کی ذمہ داری میں آتا ہے، رکن بلدیہ کی ذمہ داری میں نہیں آتا۔ بہت سے ایسے کام ہیں جس کو اگر آپ متحدہ طور پر شیخ پیٹ کی عوام اپنے ووٹ سے یہاں پر راشد فراز کو ووٹ دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی جوبلی ہلز سے بحیثیت رکن اسمبلی کا منتخب ہونے کی راہ بڑی آسانی سے ہموار ہو جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں نے 2 مرتبہ راشد فراز پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا۔ آج اگر جو سیاست میں کوئی مقام ہے راشد فراز کا، تو اللہ کا فضل و کرم ہے، مجلس اتحاد المسلمین سے ان کی وابستگی ہے، اور اس سے زیادہ یہاں کی عوام کی اعتماد اور بھروسہ اس میں شامل ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ 30 سپٹمبر کے دن صبح کے اولین وقت میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو آپ اپنے دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے کامیاب کریے۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹیاں اپنا بڑا بڑا مینیفیسٹو جاری کرتے ہیں، کبھی کانگریس یہ بولتی ہے تو کبھی BRS یہ بولتی ہے تو کبھی BJP یہ بولتی ہے۔ مانی ایک دن ایسا آئے گا، آپ دیکھنا کہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے
کوئی کہہ دے گا کہ بھائی صاحب آپ مجھے ووٹ ڈال دو، میں تارے توڑ کے آپ کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ اب وہی باقی رہ گیا، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ غریبوں کے جذبات سے کھیلنا، غریبوں کی غریبی کا مذاق اڑانے کے لیے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں کہ آپ ہم کو دو، ہم ایسا کر دیں گے۔ ارے بھیا آپ کو روکا کون تھا 5 سال میں کرنے کے لیے؟ آپ کر دیتے 5 سال میں، یا پھر جب آپ کانگریس اقتدار میں تھی تو آپ کر دیتے، مگر جب الیکشن آیا تو عوام کے سامنے اس طرح سے جنت شداد اپنی ہتھیلی میں دکھاتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں الیکشن کے بعد۔ جیسا کہ کرناٹکا میں آپ دیکھیے 80% غریبوں کے اسکالرشپ ختم ہو گئے، وہاں پر شادی مبارک کی اسکیم تھی، کرناٹکا میں بند ہو کر رہ گئی۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے وعدہ کیا ہے کہ شیخ پیٹ میں مثال کے طور پر ڈائمنڈ ہل کالونی ہے، یہاں پر انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ سکول کھولا جائے گا۔ یہی ڈائمنڈ ہل آپ کے شیخ پیٹ میں ہریجن بستی ہے، وہاں پر ایک گورنمنٹ سکول ہے، وہاں پر ایک ڈرینیج لائن کا کام کروانا ضروری ہم کروائیں گے۔ پھر شیخ پیٹ میں پیراماؤنٹ کالونی ہے، یہاں پر گورنمنٹ اپر پرائمری سکول ہے، یہاں پر سکول کی بلڈنگ کو رنگ کرنا ہے، یہاں پر واچ مین کی ضرورت ہے، CCTV کیمرہ لگایا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر شیخ پیٹ میں گلشن کالونی، عزیز باغ، اروند نگر، آدتیہ نگر ہے، یہاں پر ایک گورنمنٹ سکول کھولنے کی بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین راشد فراز کو آپ اپنے MLA منتخب کریے، گلشن کالونی، عزیز باغ، اروند نگر، آدتیہ نگر میں گورنمنٹ سکول کھولا جائے گا۔ پھر IAS کالونی ہے، گورنمنٹ ہائی سکول ہے، مگر وہاں پر بچوں کے لیے اسپورٹس کا ایکوپمنٹ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی مجلس کی جانب سے یہ پورا کیا جائے گا۔ اب ایراگڈا کی بلدی حلقہ ہے، یہاں پر گورنمنٹ پرائمری اسکول کے لیے ایک علیحدہ بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور وہاں پر علیحدہ بلڈنگ ہونا چاہیے جس میں بستی دواخانے کی بھی علیحدہ بلڈنگ بنائی جائے گی۔ شیخ پیٹ میں ایراگڈا میں پرائمری اسکول اردو میڈیم ہے، وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے اسکول میں، اور اس اسکول میں بستی دواخانہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجلس وعدہ کر رہی ہے کہ اسکول کی بلڈنگ الگ بنائی جائے گی، بستی دواخانے کی بلڈنگ الگ بنائی جائے گی۔ پھر آپ وہ دیکھ لیجئے کہ وینگل راؤ نگر میں جواہر نگر اور مدھورا نگر ہے، پرائمری اسکول ہے، یہاں پر بھی وہ تمام سہولتیں نہیں ہیں جو گورنمنٹ اسکول میں ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام مجلس ایک ریکارڈ بنا کر رکھی ہے کہ ہم کیا کریں گے جب عوام ہمارے امیدوار کو یہاں سے MLA منتخب کرے گی، چاہے وہ ہیلتھ کا معاملہ ہو، ایجوکیشن کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ ہو، یہ تمام ایک لسٹ، ایک پروگرام، پینے کے پانی کا مسئلہ ہو، سیوریج لائن کا مسئلہ ہو۔ مثال کے طور پر شیخ پیٹ ڈویژن میں سمتا کالونی میں ہاؤس نمبر بتا رہا ہوں آپ کو، 8-1-40/A اور 57، یہاں پر شکایت ہے کہ پانی صاف نہیں آتا اور 6 مہینے سے تکلیف ہے۔ تو یہ بھی MLA صاحب کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خزاں ہو رہی، رک جائیں گے۔ الله أكبر الله أكبر
میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سمتا کالونی میں پینے کا پانی تھا، ہاؤس نمبر بتایا میں آپ کو۔ ونوبھا نگر فیز 2 میں پانی کا پریشر بہت کم ہے۔ وراٹ نگر میں گندا پانی آتا ہے، صاف پانی نہیں آتا، اور یہ کشمیر ڈرائی فروٹ سٹور کے بازو کا علاقہ۔ اروند نگر میں پانی ٹائم پر نہیں آتا۔ پھر آدتیہ نگر میں وہاں پر بھی گندا پانی آتا ہے۔ راہل کالونی میں ایک کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے پانی کا، رات میں پانی کبھی آ جاتا۔ اور آپ کے پریم نگر کالونی ہے، یہاں پر پانی کا پریشر بہت کم ہے، گندا پانی آتا۔ اور محمد اکبر ونجی ہاؤس سے تاج ولا کالونی میں وہاں پانی آتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک پروگرام پورا مجلس کا ہے، لسٹ ہے میرے پاس آپ کے بلدی، آبرسانی، برخی اور دیگر سکولز کے مسائل کی۔ تو میں کیونکہ وقت بہت اپنی بات کو ختم کر دوں گا، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کا بلدی الیکشن میں ساتھ دے چکے ہیں۔ 2018 میں ہمارا امیدوار نہیں تھا، اور نہیں تھا تو اس کا مطلب کانگریس اور BRS یہ نکال رہی ہے کہ اب مجلس کیوں لڑ رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1983 میں 1983 میں مجلس نے اس وقت یہ کانسٹیٹنسی خیرت آباد میں تھی، خیرت آباد سے ایک جانی میاں صاحب کو کھڑا کیا، یہ جانی میاں نہیں۔ پھر اس کے بعد مجلس نے جناب کاظم صاحب کو امیدوار بنایا، پھر رشید صاحب کو، پھر جہانگیر صاحب کو مجلس نے امیدوار بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجلس نے ابھی امیدوار کھڑا کر دیا ہے، جیسا کہ کانگریس اور دوسری پارٹی پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ پھر 2009 میں مجلس نے چنا سری سیلم کو ٹکٹ دیا، کسی ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پر ان کا نامینیشن کے پیپرز ریجیکٹ کر دیے گئے۔ 2014 میں مجلس نے نوین یادو کو ٹکٹ دیا، 18 میں ہم نہیں لڑے، اب لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے شیخ پیٹ میں رکن بلدیہ ہیں مجلس کے، ایرا گڈھا میں مرحوم شریف صاحب رکن بلدیہ تھے، اب ان کی محترمہ ہیں۔ اور رحمت نگر بورا بنڈا سے ہم 2 کارپوریٹر الیکشن، 2 رکن بلدیہ کی سیٹ لڑے۔ کل 4 بلدیہ کی سیٹ میں مجلس نے 28,000 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور کانگریس کتنے حاصل کی؟ 1000 ووٹ۔ اب 1000 ووٹ لے کر آپ ہم کو انگلی اٹھا رہے ہیں کہ انہوں کھڑے رہے تو آپ کھڑے ہو گئے۔ میڈیا والے میں سے سوال کر رہے نہیں انہوں مسلمان ہیں، آپ مسلمان کیوں کھڑا کرے؟ یہ میڈیا والے یہ نہیں بولتے کہ ریڈی کے خلاف ریڈی کھڑے ہو سکتا، منور کاپو کے خلاف منور کاپو کھڑے ہو سکتا، گوڑ کے خلاف گوڑ کھڑے ہو سکتا، دلت کے خلاف دلت کھڑا ہو سکتا، پدما شالی کے خلاف پدما شالی کھڑے ہو سکتا۔ مگر جب بات مسلم اقلیت کی آتی ہے، نہیں آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ پہلے تو بولتے آپ کھڑے ہی نہیں رہنا، مجلس والے آپ آئے کیوں، لڑ رہے کیوں ہیں؟
اور اوپر سے بول رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. ارے بھائی انہوں ہے کون کھڑے ہونے والے؟ مجلس اور ایک کانگریس کے لوگ پروپیگنڈا کریں ہم نے آپ جلدی اعلان کر دینا تھا. میں کیا پوچھ کے کروں ہر ایک سے اعلان کب کرنا نہیں کرنا؟ پارٹی یہ چاہتی تھی کہ مرحوم شریف صاحب کو امیدوار بنایا جائے. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے. میں تو زبان دے چکا تھا شریف کو. انور سادات میرے بھائی کو معلوم, جب وہ پہلی مرتبہ اسپتال ہو گئے تو میری بات ہوئی تھی مرحوم شریف سے. بولا کیا شریف طبیعت کیسی ہے, لڑنا الیکشن؟ نہیں صاحب بالکل تیار ہوں, میں لڑوں گا الیکشن. مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. آج ہم نے اپنے امیدوار کو کھڑا کیا جو باصلاحیت ہے, با کردار ہے. اس پر کوئی میچ فکسنگ کا الزام نہیں ہے, اس پر کوئی حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن پہ غبن کرنے کے سلسلے میں 4 ایف آئی آر نہیں ہے. اور موجودہ ایم ایل اے کی طرح فراز غائب نہیں ہوتا, موجودہ ایم ایل اے کی طرح فراز غائب نہیں ہوتا. اب یہ جتنے صاحبین ہیں موجودہ ایم ایل اے تو خیر 6:30 بجے کے بعد انہوں دکھتے ہی نہیں, غائب ہو جاتے. ختم ہوا تھا دن ان کا, معاف کرنا, ان کا دن الگ دن شروع ہوتا. تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس حلقے کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک فعال اور حرکیاتی امیدوار کو اپنا ایم ایل اے منتخب کریے. اور مجلس پر بہت سے الزامات لگتے ہیں, انہوں کھڑے ہو گئے ووٹ کاٹنے. ارے کہاں کھڑے ہوئے ہم شروع سے خیرتآباد کی سیٹ پر لڑ رہے ہیں. 10,000 ووٹ لیے, کبھی 15,000 لیے, مگر ہماری کوشش ہے جب تک ہم الیکشن لڑیں گے نہیں تو جیتیں گے کیسا. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری ایم ایل ایز کی طاقت میں اضافہ ہو, نمبر میں اضافہ ہو. کانگریس والے بولتے کہ آپ کیوں کھڑا کیے, تو پھر آپ نامپلی میں میرے خلاف کیوں کھڑا کیے, آپ کاروان میں کیوں کھڑا کیے؟ میں تو نہیں بول رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کا اختیار ہے, کھڑا کریے. مگر یہ بولنا کانگریس کے کینڈیڈیٹ بول رہے ہیں میرے کو ہرانے کھڑا کیے, تو میں کیا ہارنے الیکشن لڑ رہا ہوں, جیتنے لڑ رہا ہوں میں؟ عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا مایہ ناز کرکٹر ہے. آپ جب ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بالر کو کھیلتے تھے ہوں گے تو کیا بولتے تھے میں میلکم مارشل کو نہیں کھیلوں گا, میں اسپنر کو کھیلوں گا؟ سیاست ہے, آپ کو مقابلہ کرنا ہے, بتانا پڑے گا عوام کو. اور مجلس یہ کام کر رہی ہے. مجلس یہی چاہتی ہے کہ دیکھیے بھارت کی سیاست میں ایک تلخ حقیقت ہے جس کو آپ کو ماننا پڑے گا. جس کے پاس اس کے ووٹوں سے منتخب شدہ ایم ایل اے, ایم پی, رکن بلدیہ, سرپنچ ہوں گے, انہی کی بات کو سنا جائے گا. آپ کے 7 ایم ایل اے آپ نے منتخب کیے, 9.5 سال میں 12,000 کروڑ کا خرچہ اقلیتی بجٹ پر ہوا. آپ نے 7 ایم ایل اے منتخب کیے, 201 مسلم اقلیت کے بچے اور بیٹیوں کے لیے ریزیڈینشل اسکول علیحدہ کھولے گئے جس میں 1,30,000 مسلم اقلیت کے بچے پڑھ رہے ہیں. آپ نے مجلس کے 7 ایم ایل اے منتخب کیے, 2023 بچوں کو اوورسیز اسکالرشپ مل رہی ہے جو لندن, امریکہ, آسٹریلیا کی یونیورسٹیز میں 2 سال کا ماسٹرز کورس کر رہے ہیں. آپ نے 7 ایم ایل اے منتخب کیے, 2,000 کروڑ سے زیادہ شادی مبارک کی اسکیم میں پیسے خرچہ کیے گئے. یہ مجلس کی طاقت ہے. آپ نے 7 ایم ایل اے منتخب کیے. الحمدللہ مجلس نے جس نے اناب شناب بکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکنے کی کوشش کی, اس کو جیل کو بھجایا. نپور شرما نے بکا مگر نپور شرما جیل میں نہیں گئی. یہاں کیوں گئی؟ کیونکہ یہاں پر آپ کی اتحاد سے, آپ کے ووٹوں سے منتخب شدہ مجلس کے ایم ایل اے تھے جنہوں نے, آپ نے جو ہم کو مقام دیا ہم نے اس کا استعمال کیا عوام کے فلاح بہبود کے لیے. حیدرآباد میں آپ کے 7 ایم ایل اے, حیدرآباد اور تلنگانہ میں کوئی فساد نہیں ہوا, 9.5 سال میں کرفیو نہیں ہوا. ہاں بھینسا میں 1-2 دن کا کرفیو تھا, میں مانتا ہوں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. پچھلے مہینے میلاد النبی کا جلوس اور گنیش کا امرشن کا جلوس ایک ہی دن آ گیا تو مجلس نے مشورہ کیا ذمہ داروں سے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 دن کے بعد میلاد النبی کا جلوس نکالیں گے. شہر کے امن کو مضبوط رکھنا ہے, یہ مجلس نے کام کیا. تو میری آپ تمام سے دمن گزارش ہے کہ آپ 30 نومبر کے دن جوبلی ہلز
کے لیے ایک نئے بہترین فعال ایم ایل اے کا انتخاب کریے. اور رحمت نگر کا ایک مسئلہ ہے, ابھی فاطمہ نگر کا, وہاں قبرستان کی زمین نہیں ہے. برسوں سے وہاں پر لوگ جا کر متعلقہ ایم ایل اے سے کہہ رہے کہ بھائی آپ کی پارٹی پاور میں ہے, اس قبرستان کے پیچھے 9 ایکڑ زمین ہے, کچرا کا ڈھیر بنا ہوا, ہمارے کو 2 ایکڑ دے دو آپ گورنمنٹ سے, 2 ایکڑ دے دو آپ. آپ نے بولا ایم ایل اے, مجھے بتایا گیا کہ ان سے ملنے گئے تو ماگنٹی اس کو بولے چلو نکلو یہاں سے بھاگو. اس کے برعکس مجلس نے کیا کیا, اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر چیف منسٹر سے مل کر شہر حیدرآباد کے 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں 110 ایکڑ قبرستان کی زمین ہم نے حاصل کی. اور اس کو کیا کیا کہ بھائی سنیوں میں اتنا ہوگا, شیعہ برادری کا یہ ہوگا, اور پھر ہمارے مہدوی برادری کا, اور پھر ہمارے جو بوہری مسلمان ہیں ان کا اتنا حصہ ہوگا. 7 ایم ایل اے رہے آپ کے, تو شہر کے اطراف میں 110 ایکڑ گورنمنٹ کی زمین کا جیو دیا گیا, وقف بورڈ کو بلا کر دے دیا گیا. ایک ایم ایل اے ہے 2 ایکڑ زمین نہیں دے سکتا قبرستان کو, کیوں نہیں دیتے آپ؟ اب الیکشن آیا تو سب جہاں کہیں جا رہے بول رہے میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں. ماگنٹی صاحب, الیکشن میں قبرستان یاد آنا ذرا خطرے کی بات ہے تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے خطرے کی بات ہے. الیکشن جو لڑتا نا آدمی زندہ رہنے کے لڑتا, تمہارے کو قبرستان یاد آ رہا تو نہیں معلوم کیا ہوتا کہ بابو آپ کو. خیر, آپ کام نہیں کیے. اب جو کانگریس کے امیدوار ہیں انہوں کوئی شوق نہیں ہے, ان کو ناکام سیاستدان. سب سے بہترین پارلیمنٹ کی سیٹ مراد آباد کی, اتر پردیش کی بہترین پارلیمنٹ کی سیٹ, 5 سال کے بعد ان کی پارٹی ٹکٹ نہیں دی. ان کو معلوم تھا دیتی تو ضمانت ضبط ہو جاتی. راجستھان میں سوائے مادھاپور ٹونک ایک سیٹ ہے, بڑی اکثریت میں مسلم اقلیت دلت وہاں پر بیکورڈ کلاس کی برادریاں رہتی ہیں. راجستھان میں 32 برادری کی مثال دی جاتی ہے. 4 لاکھ ووٹ لیے کبھی پلٹ کے نہیں گئے وہاں پر. اب آپ محترم آ گئے ہیں, بس میں آ گیا ہوں, میں حیدرآباد کا ہوں. ارے بھائی ہم سب حیدرآباد کے, ہم کیا چاند سے آئے؟ ہم بھی حیدرآباد کے ہیں, آپ بھی حیدرآباد کے ہیں. مگر مجلس نے کام کیا ہے جوبلی ہلز کے اسمبلی کانسٹیٹنسی میں. ہر اچھے برے وقت میں مجلس کے ذمہ داران آگے بڑھ کر کام کیے, ڈیولپمنٹ کا کام کروائے, اسٹریٹ لائٹس کا کام کروائے. اتنے کام مجلس نے کروائے کہ ہر بار آ کر موجودہ ایم ایل اے ٹانگ اڑاتے تھے, ارے میرے کو نہیں بلائے. آخر میں میں بولتا تھا ہم یہاں کام سینکشن کرا لو, عوام کو معلوم, اس کو بلا لو. انہیں خالی ٹھہر کے فوٹو لیتا, مگر عوام کو تو معلوم کہ کام ہو جاتا. مگر میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ صبح کے اولین وقتوں میں نکلیے, اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے, مجلس کے ایم ایل اے کو کامیاب کریے. آپ کی پارٹی کے ایم ایل ایز بڑھنے چاہیے تاکہ اس سے غریب اور مظلوموں کو, اقلیتوں کو, اور اقلیتوں میں صرف مسلمان نہیں, سکھ ہیں, جین برادری ہے, عیسائی ہیں, ان کے بھی تو بات ہونی چاہیے. کوئی بات ہی نہیں کرتا ان لوگوں کی. مگر مجلس یہ کوشش کرتی آئی ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی. تو میری آپ تمام شیخ پیٹ کی عوام سے خاص درخواست ہے کہ راشد فراز کو آپ نے اپنا بنایا, اس نوجوان کی سرپرستی آپ نے کی, اس نوجوان کو آپ نے اپنے دعاؤں اور ووٹوں سے سرفراز کر کے اس کو رکن بلدیہ 2 مرتبہ آپ نے بنایا. اب میری آپ سے کوشش ہے کہ اس شیخ پیٹ وارڈ میں بھاری اکثریت سے کوئی ووٹ نہ ماگنٹا کو, نہ کوئی ووٹ کانگریس کے امیدوار کو پڑنا چاہیے. بی جے پی تو خیر دیکھ رہی ہوں گی, کیا دیکھ رہی ہوں گی ہم جانتے, مگر ایک ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے. مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں استعمال کر کے آپ مجلس کے امیدوار کو جناب راشد فراز کو جوبلی ہلز کا نئے ایم ایل اے منتخب کریے. یہی چند گزارشات میں آپ کے پاس رکھنے کو آیا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.